بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہماری عوام میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن ولادت منائیں گے، طرح طرح سے منائیں گے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث سے ہمیں ایک چیز بہت واضح طور پہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ اسلام اور اسلام سے جڑی تمام چیزیں منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہمارا ایک عملی قدم بہت بہتر یہ ہوگا اس مہینے میں کہ ہم سیرت کو سنیں، پڑھیں، اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہی اصل عشق رسول ہوگا اور یہی اصل حقیقی طور پہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم نے اگر اس چیز کو اپنا لیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہے۔ میں آج سے بلکہ کوشش کروں گا کہ چند ایک ویڈیوز میں آپ حضرات کو ترتیب وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات بتاؤں جن کو ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں اور ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک بہت اہم چیز کہ ہم اپنے گھروں کے اوقات کی شیڈیولنگ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب جاتے تو جو ٹوٹل وقت ہوتا، جو ٹائم ہوتا تھا، اس کو تقسیم کرتے تھے 3 حصوں پہ۔ اس کی شیڈیولنگ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے کس وقت میں، اس سے ٹائم میں برکت بھی ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑے وقت میں تمام تر کام کر گزرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو 3 حصوں میں اپنے اوقات کو تقسیم کرتے تھے۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، مثال کے طور پہ 9 گھنٹے کے لیے گھر میں آ رہے ہیں تو ابتدائی جو 3 حصوں میں تقسیم کیا 3 گھنٹوں کے، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے کہ بیوی بچوں سے انسان بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے، ان سے دل لگی کرے، دیگر گپ شپیں، حال احوال ہیں، پورے دن میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا مصروفیات رہی، کچھ اچھے مشورے دینا، ان کو اچھی کاموں کی ترغیب دینا، ان کو کوئی دین کی باتیں سمجھانا، یعنی گھر والوں کے ساتھ یہ کام اپنا یہ ٹائم گزارنا ہے۔ اور تیسرا جو وقت کا حصہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے کہ آرام فرمانا ہے، کچھ بھی ایسا خیر کا کام اپنی ذات کے حوالے سے کرنا ہے، آرام کرنا، کوئی اور اپنی ضروریات پوری کرنی ذاتی، تو اس کے اندر خرچ کرتے تھے۔ لیکن پھر محدثین یہاں پر یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ جو اپنا ذاتی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی لوگوں کی خدمت کے اندر خرچ کر دیتے تھے۔ جو خاص لوگ ہوتے تھے ان کو بلاتے، ان کو دین کی باتیں سمجھاتے، سکھاتے، ان کے مسائل سن کر خواص کے لیے وقت رکھ لیتے تھے، اور ان کی باتیں سن کے ان کی باتوں کا حل بھی ان کو بتاتے تھے۔ تو پھر ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ یہ تمام خیر کی باتیں اپنے اگلے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی جو گھر کا وقت ہوتا تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ تو ہم بھی کوشش کریں اگر ہم جاب سے، کاروبار سے، جس بھی چیز سے فارغ ہو کے اپنے گھروں میں جائیں تو ہماری عادت یہ بن جائے کہ ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں کہ بھئی اتنا وقت ہم نے گھر والوں کو دینا ہے، باہر کہیں گھمانے پھرانے لے کر گئے، ان کی کوئی ضرورت پوری کی، ان سے حال احوال گپ شپ کی، اور ایک وقت جو ہے وہ ہمارا آرام کا ہو گیا اور کچھ وقت ہمارا اللہ کی عبادت کے لیے بھی، تو ہم اس کو تقسیم کریں، شیڈیولنگ کریں۔ پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے، سلام سب کو اونچی آواز سے کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام فرماتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم بھی دیتے کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو گھر میں جا کر ان کے اوپر سلام پیش کرو، سلام کرو اونچی آواز سے۔ اس سلام کرنے سے گھر والوں کے اندر اور گھر کے اندر خیر و برکتیں آتی ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بہت پیاری عادت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب گھر میں جاتے تو جانے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے کہ بسا اوقات خاموش رہ جاتے، کچھ نہیں، گھر والے جو بنا ہوا ہوتا گھر میں جو پیش خدمت ہوتا تھا وہ لا کر پیش خدمت کرتے کہ اے اللہ کے پیارے نبی یہ گھر کے اندر موجود ہے، آپ تناول فرمائیں، کچھ میٹھا ہے، کچھ پھیکا ہے، جو بھی ہے۔ اور بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر خود فرماتے کہ بھائی کیا ہے، کچھ بنا ہوا ہے لے کر آؤ، کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے گھر میں، گھر والوں نے کچھ بنایا ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے لیے فرماتے کہ کچھ بنا ہوا ہے گھر کے اندر تو لے کر آؤ، اور پھر گھر والے لے کر آتے، اس میں سے جتنی چاہت ہوتی اتنا تناول فرماتے۔ تو ایک بڑی اچھی عادت ہے گھر میں، اگر آپ کے والدین ہیں تو وہ اس سے خوش ہوں گے کہ بچہ آیا، دیکھو آ کر کتنی پیاری بات کی، بھئی گھر کی چیز کے کھانے میں رغبت دکھائی کہ گھر میں کچھ بنا ہوا ہے تو لے کر آئیں۔
آپ کی بیوی آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ اس سے جب یہ الفاظ کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو گھر کے اندر آئے، باہر سے ہی نہیں کہ پیٹ بھر کے آگے، گھر میں کچھ بھی تھا تو مجھ سے مانگا اور کھانے کی چاہت کی۔ تو ان عادت کو انشاءاللہ ہم اپنائیں، اور مزید آگے میں اگلی ویڈیوز میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ کون کون سی عادات ہم نے اپنانی ہیں جن کو ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا عشق رسول نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔